السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے بہت سی نیکیاں کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی، عبادات بھی کیں، نمازیں بھی ادا کیں، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی کیا، سحری و افطاری کا اہتمام بھی کیا، ذکر اذکار بھی کیا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، اس کو ترجمے و تفسیر سے بھی دیکھا اور عمل کرنے کی پوری کوشش کی اور اللہ سے مدد بھی مانگی۔ لیکن ان تمام کاموں کے لیے ہماری نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کہ ہر کام جو ہم نے کیا ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، جنت پانے کے لیے کیا ہے۔ اور جو بھی اس مہینے ہم نے خرچ کیا یا آئندہ آنے والی زندگی میں ہم خرچ کریں گے، اللہ ہی کی توفیق سے کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے خرچ کریں گے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے دانت بہت زیادہ چمکدار اور سفید تھے، اور بہت سے لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ آپس میں بحث و مذاکرہ کرتے، اور جب ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو اسی مذکورہ شخص کی طرف وہ رجوع کرتے اور جو کچھ بھی وہ فرماتے اس کو بخوشی قبول کر لیتے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب دوسرا دن آیا تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اول وقت مسجد میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انتظار کیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے سامنے آیا اور انہیں سلام کیا۔ پھر میں نے کہا باخدا میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، کیا اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کے لیے۔ یہ بات انہوں نے دوبارہ کہی اور میں نے دوبارہ وہی جواب دیا تو انہوں نے میری چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور کہا تمہیں بشارت ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے لازماً محبت رکھتا ہوں جو محض میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے اور محض میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوں گے اور محض میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت رکھتا ہے کہ انسان اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں میل جول رکھتا ہے، تعلقات کو استوار کرتا ہے، ہر نیک کام کرتے ہوئے اللہ ہی کی رضا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ انسان کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر انسان ایسے عمل کرتا ہے، صرف اپنی نیت کو درست رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر کام ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے کریں۔ اور جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اس کو اور کیا چاہیے دنیا و آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، اور اس عبادت میں ذرا برابر بھی ریاکاری کا عنصر نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اور ہم اللہ سے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نیکی میں نے اس مہینے میں کی یا آئندہ آنے والی زندگی میں کروں گی تو وہ خالص تیری عبادت کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔